نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریفیں اللہ رب بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 30ویں پارے کی تلخیص پیش ہے۔ اس میں سورہ نبا سے آغاز ہوتا ہے۔ کل 40 آیات پر مشتمل صورت ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ مصحف کے اعتبار سے 78 اور ترتیل کے اعتبار سے 80 صورت ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں چہ مغویاں کر رہے ہیں، یعنی بات چیت کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس عظیم خبر کا تذکرہ کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پیش کیا تو جن کے پاس یہ آخرت کے بارے میں جو عقائد ان کے تھے ان عقائد کے مطابق جو ہے نا لوگ چہ مغویاں کرنے میں لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے مختلف صورتوں میں پیش کیا تو اب اس سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ لوگ کس خبر کے بارے میں ڈسکس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پوچھ گچھ کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں تفصیلات ارشاد فرمائی کہ وہ آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم ایک گھات ہے، ایک یعنی ٹریپ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس میں جہنم کے گڑھے میں ڈھکیلنے کے لیے ایک گھات لگا کر کے، ایک شکاری جس طرح سے بیٹھتا ہے اس طرح سے جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، اور یہ وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جو لوگ اس دنیا میں سرکشی کرتے ہیں وہی اس جہنم کا شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ سرکشی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے جانب پلٹ آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس شکار سے محفوظ کر رکھا ہے، اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے یہ ان کو شکار کرے گا تاکہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے۔ اور جس میں یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ جہنم ایسا ٹھکانہ ہے جس میں یہ مدتوں پڑے رہیں گے، یعنی کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے کہ جو ہے نا چند سال ہیں گے اس کے بعد اسے آزادی مل جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں ہزاروں ہزار سال کی مدت پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، جس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے، یعنی ایک انفینائٹ مدت ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر جو بات ارشاد فرمائی کہ ہمیشگی کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یعنی اس دنیا کی جو زندگی ہے انسان کی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، چند سالوں پر مشتمل زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشگی کی زندگی ہوگی اس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جہنم میں ان سرکشوں کو ڈال دے گا۔ اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، ہم نے ہر چیز گن گن کر کے لکھی تھی، اب چکو مزہ کہ کسی اس عذاب کے سوا کسی اور چیز میں ان کو جو ہے نا زیادتی نہیں ہوگی اور کوئی چیز نہیں ملے گی۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے اور جنتوں کی نعمتیں رکھی ہیں، اور جنت کی مختلف نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، جیسے پچھلے سوروں میں خصوصاً سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی تذکرہ کیا، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اور جس روز روح اور ملائکہ سب وسطہ کھڑے ہوں گے اور کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، کوئی بولنے کی جرات نہیں کر سکے گا، اور الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اجازت دے اور جس کے بارے میں اجازت دے وہی جو ہے نا یہ بات کر سکے گا۔ اور وہ دن ہوگا، یہ برحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سارے لوگوں کو اٹھا کر کے کھڑا کرے گا، اللہ کے دربار میں سب وسطہ کھڑے ہوں گے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہی آ لگا ہے، یعنی ایسا مت سمجھو کہ عذاب جو ہے نا بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی، سورہ انبیاء میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی اقتربت ساعت حسابہم وفی غفلت مورزون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، اور لوگ ہیں کہ جو ہے نا غفلت اور مدہوش زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے جو عذاب کا یہ فیصلے کا دن رکھا ہے وہ بالکل ہی قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ یہاں جو کسب اور کمائی انسان کرتا ہے، جو کچھ اعمال کرتا ہے وہی اعمال کے مطابق یہ انسان آخرت میں اس کو دیکھ لے گا، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ آخرت میں وہ اپنے اعمال کو اور اپنے کسب کو
اور اپنے انجام کو دیکھ کر کے آخرت میں کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا اور مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ اس کے بعد سورہ نازعات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، 46 آیات پر مشتمل، 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ مصحف کے اعتبار سے 79 اور تنزیل کے اعتبار سے 81 صورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ فرشتوں کی چند صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور خصوصی طور پر جب لوگوں کی جانیں نکالی جائیں گی تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فرشتے منکرین کی جانوں کو نکالیں گے تو اس کے جسم میں ڈوب کر کے اس کی روح کو کھینچتے ہیں۔ یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب یہ فرشتے روح نکالیں گے منکرین کی تو اس وقت میں یہ آسانی کے ساتھ روح نہیں نکلے گی، بلکہ روح جسم میں چھپتی پھرے گی ان فرشتوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم پر معمور کرے گا تو یہ فرشتے اللہ کے حکم سے بالکل جو ہے نا اس کا انکار نہیں کرتے، اور بلکہ حکم بجا لانے کے لیے یہ دوڑتے پھرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جو ہے نا اس کے جسم میں پہنچ کر کے جسم کے اندر سے اس کی روح کو نکالیں گے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو مومن بندے ہوں گے، ان لوگوں کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرشتوں کو مامور کرے گا، یہ فرشتے آہستگی سے ان کی روح کو نکال لے جائیں گے۔ اور جو دوسری سختی ہے سکرات کی وہ یہ ہے کہ جب سکرات کا عالم ہوگا تو اس وقت میں یہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا کرتے تھے، ایسے بندے جو ہے نا ان کی جان دنیا میں ہی اٹک کر کے رہے گی، اور ان کو مشکل سے جو ہے نا اس دنیا سے چھڑا کر کے یہ فرشتے لے جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو نیکوکار لوگ تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے رب کی ملاقات کریں، اور اس کے لیے جو ہے نا یہ تیار تھے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تھے، تو اس لیے جو ہے نا ان کی وہ اس اپنی روح کو دینے کے لیے، اور فرشتے روح نکالنے کے لیے آسانی کے ساتھ ان کی روح کو نکال لیں گے۔ اس روز زلزلے کا ایک جھٹکا ہوگا، اور پھر اس کے بعد دوسرا جھٹکا ہوگا، اور دل خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں سہمی بھی ہوں گی۔ اس طرح سے جو ہے نا آخرت کا منظر ہوگا۔ ایک منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھٹکا یا ایک سور کا تذکرہ وہ کیا ہے جس سور پر جو ہے نا ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا جب ساری مخلوقات کو اٹھا کر کے کھڑا کیا جائے گا، تو لوگوں کی نگاہیں سہمی بھی ہوں گی اور وہ جو ہے نا اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا کہ وہ شاید کہ پاکیزگی اختیار کرے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پلٹ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مگر اس نے تو پکار کر کہا، اس دعوت کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں فرعون نے پکار کر کے کہا انا ربکم الاعلی، میں جو ہے نا سب سے بڑا تمہارا رب ہوں۔ اور وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے پر، اس تکبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اس فرعون کو ایک نشانی بنا دیا، اور دنیا میں عذاب عطا کیا، اور آخرت میں یہ مجرمین کا سردار بن کر کے جو ہے نا سب کی قوم کی رہنمائی کرے گا جہنم کی طرف۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اور جس وقت میں یہ آخرت کا منظر پیش آئے گا، قیامت واقع ہونے والی ہوگی، تو انسان کے ذہن میں وہ ساری باتیں جو کچھ اس نے اعمال اپنے انجام دیے تھے ساری زندگی میں، وہ ساری جو ہے نا ایک فلم کی طرح اس کے سامنے دوڑنے لگیں گی، اور وہ اپنے سارا کیے کرتوت دیکھنے لگے گا۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ ارشاد فرمائی کہ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس دنیا کی جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالتا ہے، جو لوگ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں صلا دیتے ہیں۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو خوف کیا تھا کھڑے ہونے کا اور نفس کو بری خواہشات سے پاک رکھا تھا، یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں اس کو عطا کریں گے۔ تو یہ دونوں گروہوں کا تذکرہ بتا دیا گیا کہ ایک تو سرکشی اور دوسرے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے
لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور دوسرے جنتیوں کو جنت میں اس وجہ سے ڈالا جائے گا کہ ایک تو وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرتے تھے، اور دوسرے اپنے خواہشات نفس کے پیرو نہیں بنے ہوئے تھے بلکہ شریعت کی پابندی کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں ٹھکانہ عطا کرے گا۔ قیامت کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ختم ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ جو ہے نا کب انسانوں کو اٹھا کر کے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس دنیا میں صرف ایک پیغامبر بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخرت کا علم کسی کو نہیں دیا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ یہ ساعت کب برپا ہوگی، اور منکرین حق اور مشرکین کو سب سے زیادہ فکر اسی بات کی تھی کہ یہ ساعت کب برپا ہوگی۔ اس کے مقابلے میں مسلمان بھی جو ہے نا اس سے ڈرتے تھے، اور کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ مدینہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ان صحابی سے دریافت کیا کہ تم قیامت کا سوال کر رہے ہو، لیکن کیا اس کے لیے تم نے کوئی تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی رسول نے کہا کہ تیاری تو اتنی میں نے نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جو جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کا ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس دن جو ہے نا یہ بریکنگ نیوز مدینہ میں اس طرح سے ہو گئی کہ سارے مدینہ کے صحابہ کرام جو ایمان والے تھے اس طرح سے خوش ہوئے کہ اتنی خوشی جو ہے نا وہ کسی اور موقع پر ان کو نہیں ہوئی، کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری، آخرت میں بھی ان کی تمنا تھی کہ آخرت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف جو انکار کرنے والے ہیں وہ اس بنیاد پر سوال کر رہے ہیں کہ کچھ تیاری کے بغیر سوال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف صحابہ کرام کو بھی فکر تھی، لیکن ان کی فکر یہ تھی کہ جتنی تیاری ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو گئی، اور اگر معلوم ہو جائے تو جو ہے نا اس سے زیادہ وہ تیاری میں لگ جائیں۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ عبسہ ہے، کل 42 آیتیں ہیں، اور یہاں سے جتنے صورتیں ہیں سب ایک ایک رکوع پر مشتمل ہیں، اور مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 80ویں صورت ہے، اور تنزیل کے اعتبار سے 24ویں صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ شخص آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اور آپ کے پاس جو ہے نا آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کرے، نہ کہ وہ لوگ جو معاشرے میں جو ہے نا متکبر بن کر کے اور بڑے سردار ہیں، اور جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس بنیاد پر آتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارا مقام اور مرتبہ مینٹین ہو، اسٹیٹس مینٹین ہو، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو معاشرے میں جو ہے نا کم درجہ رکھتے ہیں یا پیسے والے نہیں ہیں یا غلام ہیں، تو یہ سردار یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے نا اب تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا ہم اس مجلس میں نہیں جائیں گے۔ تو ایسا ہی ایک موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرداران قریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں ایک صحابی رسول آ گئے جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا، جو اندھے تھے، اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھی۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ ناگواری آئی کہ میں یہ قریش مکہ کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہوں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی کہ تم اسٹیٹس کی فکر مت کرو، تمہارا کام جو ہے نا سب کو پیغام پہنچا دینا ہے۔ پیغام پہنچانے کے لیے کسی کے اسٹیٹس کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول اور اسلام کی شریعت کی نگاہ میں سب لوگ برابر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور وہ یہ اس بنیاد پر کہ سرداران مکہ تک اگر یہ پیغام پہنچائے تو اللہ کے رسول سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ، یہ سردار ایمان لائیں گے تو ان کے پیچھے بہت سے لوگ ایمان لائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے نا ہدایت جسے ملنا ہے اس کو مل کر رہے گی، تمہارا کام یہ ہے کہ سب کے ساتھ یکساں معاملہ رکھو اور سب تک پیغام کو پہنچاؤ، اور اگر ایسا شخص جو تمہاری قربت چاہتا ہو تو اس کو جو ہے نا تم اپنے سے دور مت کرو۔ انسان سخت منکر حق ہے، اور نطفہ کی ایک بوند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی کا راستہ بتایا اور اس کو آسان کیا،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دی اور خبر میں پہنچا دیا. پھر جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو اٹھا کر کے کھڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف اس کے ادوار کا تذکرہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا بھی کیا اور اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا. اور کون سی ہدایت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فزیکل ہدایت بھی کا انتظام بھی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روحانی ہدایت کا بھی انتظام کیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن سے بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دن جو ضرورت ہوتی ہے ہدایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب اسی دن اس کو سکھا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بڑا ہونے کے بعد اس کو سکھاتے ہیں. جو اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے اور بقا کے لیے اس کی زندگی کے لیے بچہ پیدا ہوتے ہی جو اس کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت اس کو دے دیتے ہیں. اسی طرح سے عمر کے جس حصے میں بچوں کو انسانوں کو جو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہدایت کا انتظام کرتے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے جانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرغی کا چوزا جو پہلے دن نکلتا ہے اور نکل کر کے باہر جب اپنی ماں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے تو پہلے دن سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ زمین پر سے اس کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. وہ کنکر نہیں کھاتا، وہ صرف دانے ہی کھاتا ہے. پھر اس کو اپنی جان بچانے کے لیے حفاظت کیسا کرنا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے. چنانچہ جب کوئی دشمن کوا چیل وغیرہ آتی ہے بلی آتی ہے تو فوری وہ اپنی ماں کے پروں کے نیچے گھس جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی ہدایت کا انتظام کیا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اس دنیا میں جو اس کے فزیکل اور بقا کے لیے اس کے جسمانی بقا کے لیے جو ہدایت کی ضرورت ہے اس ہدایت کا انتظام کیا تو یہ کیا اخروی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام نہیں کرے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کی ساری ہدایت کا انتظام کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے کر کے دوبارہ اٹھائے گا اور اس ہدایت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال بھی کریں گے. پھر قیامت کے روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. اس دن اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. 3 موقع ایسے ہیں آخرت میں جہاں پر انسان کسی کو نہیں پوچھے گا. آخرت میں 3 ایسے مواقع ہوں گے. ایک پل صراط کا موقع ہوگا جب انسان کسی کو نہیں پوچھے گا، صرف پل صراط سے گزرنا اس کا مقصد اور منشا ہوگا اور جتنی جلدی چاہے وہ پل صراط سے گزر جانا چاہے گا. پھر دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کر دیں گے تو اس وقت میں ہر انسان یہ دیکھے گا کہ اس کے پلڑے بھاری ہوں اور وہ اسی کی فکر میں رہے گا کہ اس کے پلڑے بھاری ہوں اور کسی کی فکر نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب جتنے رشتہ داروں کا تذکرہ کیا ہے یہ سارے رشتہ دار اس کو دکھیں گے، اس کے سامنے آئیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا. صرف اور صرف نفسا نفسی کا عالم اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرے گا. پھر تیسرا موقع وہ ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال نامے اس کو دیں گے تو اس وقت میں اس کی حالت کیفیت یہ ہوگی کہ آج میرے کون سے ہاتھ میں میرا اعمال نامہ آنے والا ہے. اور جب اس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا تو اس کی خوشی اور مسرت کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں کو بھول جائے گا، کسی کو نہیں پوچھے گا. اور اگر بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے تو پھر اتنی ناکامی کی وجہ سے اتنا پچھتائے گا، اس پچھتاوے کی وجہ سے جو ہے نا اپنے دوسرے بھائی بندوں کو اور سب کو بھول جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا موقع رکھا ہے قیامت کے مواقع کہ جس وقت میں جو ہے نا بہت ہی سنگین حالات پیش آئیں گے. اس وقت کی کامیابی کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس روز کچھ چہرے دمک رہے ہوں گے اور کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی. یعنی جب حساب کتاب کر دیا جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ چہرے اپنے جزا اور سزا کے اعتبار سے، اپنے اعمال نامے کے اعتبار سے ان کے چہروں پر یہ رونق آئے گی یا پھر ان کے چہروں پر کلونت چھا جائے گی اور وہ مرجھا جائیں گے. اس کے بعد سورہ تکویر ہے، کل 29 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 81 اور تنزیل کے اعتبار سے 7 صورت ہے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھر جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھا ہو جائیں گے، سب ایک جگہ ہو جائیں گے اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. یعنی قیامت کا ایسا منظر ہوگا کہ جو ہے نا انسان تو انسان، جانور بھی اب ایک دوسرے پر جو حملہ کرتے تھے وہ بھی اپنا حملہ کرنا بھول جائیں گے اور سب جنگلی جانور ایک جگہ ہوں گے. کسی کو اس قیامت کی دہشت کی وجہ سے
کسی پر حملہ کرنے کی فکر نہیں ہوگی، غذا کی، کھانے کی، پینے کی، کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں، یعنی جو بچہ جننے والی اونٹنیاں ہیں، یہ اتنی قیمتی ہوتی تھی عربوں کے پاس کہ اس کی رکھوالی جو ہے نا یہ رات دن کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اس اونٹنی کو بھی جو ہے نا اپنے حال پر چھوڑ دیں گے اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ یہ ہم طالب علموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس بات پر غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں کہ جو 2 گیسز مل کر کے یہ پانی بنا ہے، وہ اس کو الگ کر دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے تو ایک بھڑکتی ہے، دوسری بھڑکاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ آخرت جب آئے گی تو دونوں گیسز الگ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کو ایک کو بھڑکائے گا، دوسری اس کو اور بھڑکائے گی، اور یہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور زندہ درگور لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس قصور میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر جانے جوڑنے کے بعد سب سے پہلا مقدمہ جو اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اس کا تذکرہ کیا۔ کوئی بڑے بڑے مقدمے پیش نہیں ہوں گے، بلکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم لڑکی کو جو بے زبان تھی، جس کی کوئی خطا نہیں تھی، ابھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس دنیا میں، اس کو جو ہے نا زندہ درگور کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے اس کا مقدمہ آئے گا۔ اور یہ زندہ درگور کرنے کا جو سلسلہ تھا مشرکین مکہ میں، کہ جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا تو اس وقت میں یہ لوگ اپنے مکانات کے پاس گڑھا کھود کر کے تیار رکھتے تھے کہ لڑکا ہوا تو اس کو جیتا چھوڑیں گے، اور اگر لڑکی ہوئی تو زندہ اس کو گڑھے میں ڈال کر کے بند کر دیں گے، مار کے بھی نہیں، زندہ ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اتنا غضبناک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی قتل پر، اور اس میں بھی ایک معصوم جان کی قتل پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقدموں کا فیصلے کا ارشاد فرمایا، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی تو سب سے پہلا مقدمہ یہی ہوگا۔ اور یہ اتنے بے رحم تھے مشرکین مکہ، اس معاملے میں اپنے پرانی رسوم و رواج کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور نسلاً در نسلاً اس طرح سے ہوتا چلا آیا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد اپنے ایام جاہلیت کا واقعہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو سنایا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری بچی جب پیدا ہوئی تو اس وقت میں نے اس کو زندہ درگور نہیں کیا، چھوڑ دیا ایسے ہی، اور چند دن ہوئے اور وہ بڑی ہوتی گئی، اور وہ میرے ساتھ رہا کرتی تھی، اور بات چیت بھی شروع کر دی تھی، اور بڑے پیار سے مجھے پکارا کرتی تھی۔ لیکن جو ہے نا یہ جو رسم چلی آ رہی تھی، اس رسم کی بنیاد پر میں ایک مرتبہ اس لڑکی کو لے کر کے نکلا، شہر سے باہر گیا، اور جا کر کے جو ہے نا دور جنگل میں ایک گڑھا بنایا، اور وہ لڑکی بھی اپنے ہاتھ سے مٹی نکالنے لگی، اور جب یہ گڑھا پورا بن گیا تو میں اس گڑھے میں اس کو ڈھکیل دیا، اور وہ ابا ابا پکارتی رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا واقعہ سنتے رہے، اور آپ کے آنسو نکل کر کے داڑھی تر ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کتنی ضلالت ہے اور کتنی جو ہے نا خساوت ہے، بے رحمی ہے کہ ایک معصوم بچی کو جو ہے نا اس طرح سے وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ وہ پرانا زمانے جاہلیت کا دور تھا، آج جو ہے نا نئے طریقے نکل گئے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا اس طریقے سے اگر بچیوں کو قتل کیا جائے تو اس بچوں کو درد محسوس نہیں ہوگا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں سوال نہیں کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب سے رحم میں جان آ گئی اس وقت سے جو ہے نا اگر کوئی رحم مادر میں بھی قتل کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ اور مختلف جو شکلیں آج ہیں، اور یہاں پر جو ہم ہندوستانی معاشرے میں جو دوسرے مذاہب میں شکلیں تھیں، یہ ساری شکلیں بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے آخرت میں سوال کرے گا۔ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم دہکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا عمل کر کے آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا بھی تذکرہ کر دیا، جہنم کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جہنم کو دہکایا جائے گا، وہ قریب نہیں لے آئی جائے گی، کیونکہ وہ اگر قریب آ جائے تو سب جل بھن جائیں۔ وہ اپنی جگہ ہوگی، لیکن جنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے قریب لے آئے گا اور وہ اس سے محظوظ ہوں گے۔ یہ ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے، اور نہ کسی شیطان مردود کا قول ہے، اور سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے، اور تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقیقت بیان کر دی کہ اس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، لوگ سمجھتے تھے
کہ یہ کوئی قصہ پارینہ ہے، کہانیاں ہیں اور پرانے زمانے کے واقعات ہیں جو سنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور کسی شیطان مردود کی یہ باتیں نہیں ہیں، اور پھر یہ ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ پھر پرٹیکولرلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سراسر ان لوگوں کے لیے ہدایت جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور راہ راست پر چلنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو سراسر یہ دنیا سے لے کر کے آخرت تک ہدایت ہی ہدایت، اور جب یہ جنت پہ پہنچ جائیں گے تو اس وقت میں یہ کہیں گے کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں مکمل ترین ہدایت سے نوازا، علمی ہدایت بھی، عملی ہدایت بھی، اور آخرت میں کامیابی کی ہدایت بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، وہ اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، کل 19 آیتیں ہیں اور مکی صورت ہے، تنزیل کے اعتبار سے 82 اور مصحف کے اعتبار سے بھی 82 82۔ جب قیامت برپا ہوگی اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، یعنی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، سب اس کو یاد آ جائے گا، اور سب جو کچھ اس نے اعمال کیے تھے ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں آتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، نیک سکھ سے درست کیا اور متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھے بنا کر کے اٹھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہستی اور بندے کا تعلق بیان کر رہا ہے کہ انسان کسی دھوکے کی وجہ سے اپنے رب کو نہیں پہچانتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ تم دھوکے باز کے دھوکے کی وجہ سے اس دھوکے میں مت آؤ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دھوکے کی وجہ سے جو ہے نا تم غلط راستے پر چلے جاؤ گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں یاد دلائیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور نیک سکھ سے درست کیا، اور بہترین صورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اگر اسی پر غور کرے تو وہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر اس سے دھوکے میں رہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر ایسے کاتب مقرر ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان خود جانتا ہے اپنے اعمال کو، اس کے علاوہ شہادتیں جمع کر رہا ہے، اور اس شہادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو بٹھا کر کے رکھا ہے جو اس کے سارے اعمال کو لکھتے چلے جا رہے ہیں، اعمال کو لکھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ارادوں کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ہے نا رحمت ہے کہ بندوں پر کہ اس میں بہت سے ارادے آتے ہیں، نیت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں لکھتے، صرف اگر کوئی عمل کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ البتہ نیکی کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا ارادے پر بھی اس کو جزا دیں گے۔ جزا کے دن کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور فیصلہ اس دن کامل مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یعنی آخرت میں اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جیسا ہے جو کچھ ہے چلنے دو، آخرت میں دیکھ لوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متنبع کر دیا ہے کہ یہاں پر جو کچھ عمل کرے گا اس کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کوئی کسی کا فیصلہ بھی نہیں کر سکے گا، فیصلہ صرف اور صرف مکمل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے، اپنے انسانوں میں سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان سب یکساں ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ مکرم اور معزز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے، کل 36 آیات ہیں، مکی صورت ہے، 83ویں صورت مصحف کے اعتبار سے، 86ویں صورت تنزیل کے اعتبار سے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جب لیتے ہیں تو پورا پورا تول کر کے لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو گھاٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انسان کو دنیا میں جو دنیاوی کام سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی انسان کے لیے دینوی کام بنا دیا ہے، عبادت بنا دیا ہے، کہ جو کچھ کام انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، اللہ کی شریعت کو فالو کر کے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کو عبادت بنا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں امن سے اگر انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں برکتیں لانا چاہتا ہے، تو پھر وہ شریعت کو فالو کرے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اصول بتائے ہیں، اور ان اصولوں میں سے کاروبار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا کہ جب تم دو تو پورا پورا تول کر کے دو پیمانے سے، اور پھر جو ہے نا
پیمانے میں ڈنڈی مت مارو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ویل کا لفظ استعمال کیا۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے جس کا نام ویل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ڈنڈی مارنے والے اس دنیا میں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں اور نفع کما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبع کیا ہے کہ آخرت میں جو ہے نا ان کو اس جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے ایک دفتر میں درج ہے، جو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، تباہی ہے اس روز جزا کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو الگ الگ دفتر رکھے ہیں۔ ایک دفتر وہ ہے جو بدکاروں کا نام اعمال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے الگ دفتر بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لکھی ہوئی کتاب اس دفتر میں درج کر کے رکھی ہے، اور تباہی ہے اس روز ان لوگوں کے لیے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، اس روز اپنے رب کے دیدار سے یہ لوگ محروم رکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان منکرین حق جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا ان کا تذکرہ کیا کہ اس دنیا میں وہ لوگ جتنے برائیاں کرتے ہیں اور برائیوں کی وجہ سے زنگ چڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندے مومن جب کبھی جو ہے نا کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، پلٹ نہیں آتا، تزکیہ نہیں کرتا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر دوسری برائی کرتا، ایک اور دھبا آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے برائیوں میں ملوث ہوتا ہے تو پھر پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا۔ اور اگر وہ تزکیہ کرتا، اللہ کی جانب پلٹ آتا، توبہ کرتا ہے، تو پھر یہ دھبے دھلتے جاتے ہیں اور تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ آخرت میں جو ہے نا ایسے لوگ جو برائیوں میں ملوث ہوں گے ان کے دل پر زنگ چڑھا ہوا ہوگا، اور وہ اس لیے اپنے رب کے دیدار سے، جو سب سے بڑی نعمت ہے آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے، دیدار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا کہ جن کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے، برائیوں میں ملوث تھے اور سیاہی چھڑی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے۔ نیک لوگوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہوگا، اس کے مقابلے میں جو بد کرداروں کا نام اعمال ہے بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہوگا، اور جو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ کر کے رکھا ہے۔ دنیا میں مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت میں یہ ایمان والے جنتوں میں ہوں گے، اور ان مجرمین کا جو دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم میں سے ذرا شریف بن جاتا ہے، ذرا نیک بن جاتا ہے، اچھے کام کرنے لگتا ہے، تو معاشرے میں کیا حال ہوتا؟ بولنا تان تنزی شروع ہو جاتے نا، مذاق اڑانا شروع ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں تو یہ مذاق اڑا لیں گے، لیکن آخرت میں جو ابدی زندگی ہے اس وقت میں جو ہے نا یہ نیکوکار لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جنہوں نے اس دنیا میں ان کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے، کل 25 آیات ہیں، مکی صورت ہے، تنزیل کے اعتبار سے 84ویں، اور مصحف کے اعتبار سے 84، اور تنزیل کے اعتبار سے 83۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھیلا دی جائے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوگا، اور یہ زمین جو ہے نا اللہ کے حکم کو بجا لائے گی۔ یعنی آخرت میں آسمان پھٹے گا اور زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی اتنے سارے انسان جو اول سے لے کر کے قیامت تک آئیں گے ان سب کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک چٹیل میدان بنا دے گا، اور اس میدان میں سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اور جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے، ایک تو خبریں ہیں، انسان ہیں اس زمین میں جگہ جگہ، ان سب کو باہر پھینک دے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو شہادتیں، انسانوں کی جو وٹنسز گواہیاں ہیں اس میں جمع ہیں، وہ سارے وٹنسز بھی زمین جو ہے نا اپنے اندر نکال کر کے خزانے خالی ہو جائے گی۔ اور اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہوگا، یعنی کوئی جو ہے نا اس سے پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کر سکے گا، سب خبروں سے نکلیں گے تو سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ اپنے فیصلے کے لیے حشر کے میدان میں جمع ہونے کے لیے سب اسی طرف ایک ہی طرف چلے جائیں گے۔ اور جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا آسان حساب کتاب ہوگا۔ کل یہ بات آئی تھی کہ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ کامیاب، لیکن یہاں دوسری بات آ رہی، جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب تو ہے، لیکن حساب ضرور ہوگا، پھر حساب کے بعد جنت دوزخ،
نام اعمال دے دیا جائے گا، رپورٹ کارڈ دے دیا جائے گا، لیکن جو ہے نا وہ رپورٹ کارڈ پر پھر تبصرہ ہوگا اور جانچا جائے گا کہ جو غلطیاں ہوئیں اور کس لیے ہوئی، اس پر جانچ پڑتال ہوگی، اس کے بعد جنت دوزخ۔ تو جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس کا پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ کبھی یہ آخرت آنے والی نہیں ہے اور اللہ کی جانب پلٹنا نہیں ہے۔ اب یہ کل بائیں ہاتھ میں آئی تھی بات، آج آیا کہ پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ جس کا نام اعمال جو برا آدمی ہوگا اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، نہیں لینا چاہے گا اپنا نام اعمال، رپورٹ کارڈ نہیں چاہیے اس کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹھ کے پیچھے ہی تھما دیں گے، اس کو پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ اور اس لیے دیا جائے گا کہ جو ہے نا یہ برا آدمی تھا، برے کرتوت کیا کرتا تھا، اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گے۔ اب حساب اور کچھ حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی، رپورٹ کارڈ آ گیا، اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دو، اور جو جنتی ہوں گے اور جن کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا ان کا حساب کتاب پھر سے ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے تعلق سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، پھر وہ پھنس گیا سب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بات کا سوال کر لیں نامہ اعمال میں تو پھر وہ پھنسی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے، آسان حساب کتاب لیں گے، صرف نظر کر دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ چھوٹے موٹے ہے، چھوڑ دیے تو ٹھیک ہے، نہیں کوئی بڑی چیز میں پھنس گئے تو پھر وہاں پر بھی پھنس جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے، کل 22 آیات پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 85ویں اور تنزیل کے اعتبار سے 27ویں صورت۔ اصحاب الاخدود ایمان والوں کو آگ کے گڑھوں میں پھینک کر تماشا دیکھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کو تباہ و برباد کر دیا۔ اصحاب الاخدود کا ایک مختلف واقعات کو مفسرین نے کہا ہے کہ جو لوگ پچھلی قوموں میں ایمان لائے تھے اور وہ ان کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کو ستایا گیا، اور اتنا ستایا گیا کہ آگ کے گڑھے بنائے گئے، گڑھوں میں آگ دہکائی گئی، اور دہکا کر کے جو ہے نا جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ جو کفار اور مشرکین تھے گڑھوں کے کنارے بیٹھے اور ایمان لانے والوں کو اس آگ کے حوالے کر دیا، اس میں ڈھکیلتے چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کا تذکرہ کر کے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ہے نا یہ لوگ گڑھے والے مارے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اور جو لوگ مومن مرد اور عورتوں پر ستم توڑتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہی ہے۔ یعنی ان میں سے اگر انہوں نے ایک برائی کی ایمان والوں کے ساتھ اور اس کے بعد توبہ نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یقیناً جہنم کے گڑھوں میں ڈھکیل دے گا۔ اور تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ترین ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی پکڑ میں آ گیا کوئی نہیں آیا، رپس میں آیا نہیں آیا، ایسا نہیں ہے، دنیا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک مجرم کو پکڑ کے ہی رہے گا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی مجرم چھوٹنے نہیں پائے گا۔ اور وہی پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا اور دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اور عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے وہ کر ڈالنے والا ہے۔ یہ قرآن لوح محفوظ میں ایک نقش کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کاپی ہم تک بھیجی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک محفوظ کتاب بنا کر کے اپنے پاس رکھا ہے، اور پھر ہمارے پاس ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ تاریخ ہے، کل 17 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 86 اور تنزیل کے اعتبار سے 36ویں صورت ہے۔ انسان کو ایک اچھلنے والے پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جو اس کے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے، وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم دیا کہ انسان کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اب اس سے بھی پہلے، نطفے سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہا کہ کہاں سے انسان جو ہے نا ہو کر کے کن مرحلوں سے ہو کر کے گزرا ہے۔ اگر انسان اس پر غور و فکر کرے تو وہ سمجھ جائے کہ واقعی وہ خالق ہے جو یہ جانتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ سارا علم دے رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے دوبارہ پیدا کرنے کے جو منکر تھے، اگر وہ اس انسان کی خلقت پر غور کریں تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں گے
کہ سارے اسٹیجز اللہ کو معلوم ہے اور اس نے پیدا کیا ہے، تو یہ دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لہٰذا دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ پوری طرح سے قادر ہے۔ اس روز انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ آخرت میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا، تو اس دنیا میں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ اٹھایا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد ایسا کمزور ہوگا وہ انسان کہ نہ خود اپنی آپ مدد کر سکے گا، نہ کوئی آ کر کے اس کی مدد کرے گا۔ اس طرح سے لاچار اور مجبور آخرت میں انسان ہوگا۔ یہ قرآن جو خبر دے رہا ہے وہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ لوگ ہنسی مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے، ٹھٹے اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات بھی بیان کی ہے اس کو نہ سائنس اس کو جھٹلا سکتی ہے، نہ عقل اس کو جھٹلا سکتی ہے، نہ تجربے کے ذریعے سے اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا صحیح اور سچی بات ہے، اس سے سچی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سورہ اعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے، کل 19 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 87ویں صورت ہے اور تنزیل کے اعتبار سے 8ویں صورت ہے۔ اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، اور جس نے پیدا کیا، تناسب قائم کیا اور تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی اور نباتات بنائی اور ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اب انسان کو بنایا ہے اور اس کو ہدایت دی ہے، یہ پچھلے صورتوں میں آیا۔ لیکن ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک اور بات جو یہاں پر ارشاد فرمائی کہ ہم نے نباتات اگائیں اور اس کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نباتات کو پیدا کر دیتا اور اس کو کوڑا کرکٹ نہیں بناتا، اس کو بھوس نہیں بناتا، وہ پھر سے کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو، کیا بولتے ہیں نا، ری سائیکل۔ اگر یہ ری سائیکل نہیں ہوتا، نباتات جتنے درخت اگے ہیں وہ ری سائیکل نہیں ہوتا، تو آج انسان جس طرح سے مختلف چیزیں اپنی مشنری میں بنا رہا ہے اور اس کو ری سائیکل نہیں کرنے کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے۔ سارے انسان پریشان ہو رہے ہیں دنیا میں، ری سائیکل کسی چیز کو نہیں کیا جاتا ہے تو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ ساری نباتات پیدا کی اور اس کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ اور ہندوستان میں یہ کوڑا کرکٹ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اوپر کا درخت ہے اس کو سب کوڑا کرکٹ بھوس بنا دیتا، لیکن چھوٹا ایک جڑ رہتی زمین میں، کھیتوں میں آپ دیکھتے ہوں گے، اس کو کاٹنے کے بعد ساری چیز کوڑا کرکٹ ہو جاتی، سب ریسائیکل ہو جاتا، لیکن ایک آخری چیز رہتی، وہ جڑ رہتی زمین میں، اب اس کو کوڑا کرکٹ بنانے کا رہتا۔ وہ کوڑا کرکٹ نہیں بنتی، اور اس کو کوڑا کرکٹ بننے سے پہلے زمین کو کسان کو استعمال کرنا رہتا، تو کسان کیا کرتا؟ پرولی بولتے اس کو کیا کر رہا کسان؟ آپ لوگ نیوز میں پڑھے ہوں گے، اس کو کسان کیا کر رہا؟ جلا رہا۔ وہ جلائے تو کیا ہو رہا؟ پولوشن ہو رہا۔ یہ ہریانہ میں، پنجاب میں یہ لوگ جلا رہے ہیں، اس کا پولوشن پورا دلی میں ہو جا رہا، تو اس کو بین کر دیے جلانے کو۔ اس طریقے سے جو ہے نا اس کو کوڑا کرکٹ نہیں بنایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مہربانی فرمائی ہم پر کہ جو ہے نا یہ ساری نباتات اتنی اگتی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی 2 انچ کی ایک چھوٹی سی کاڑی ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا ہم اپنے بلبوتے پر کوڑا کرکٹ نہیں بنا سک رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خلاقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تم نصیحت کرو، اگر نصیحت نافع ہو، جو شخص ڈرتا ہے وہ قبول کر لے گا اور بدبخت آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت پر مامور کیا تھا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا کام نصیحت کرتے چلے جانا ہے۔ اب قبول کرنے والا نہیں کرنے والا اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ کون کب کس بات کو قبول کر لے گا، اسی لیے جو ہے نا نصیحت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، رب کا نام یاد کیا، نماز پڑھی، اور تم لوگ اس کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ نیکی کے کام تم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم نماز نہیں پڑھتے، پاکیزگی اختیار نہیں کرتے، اور اپنے رب کا نام، رب برتر کا نام نہیں لیتے۔ اصل میں اس میں جو رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو، جس کی بنیاد پر تم نمازیں چھوڑ دیتے ہو اور پاکیزگی کو اختیار نہیں کرتے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے۔
تو ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہماری پریارٹیز کیا ہیں. اگر ہم نے دنیا کو پریارٹی بنا لیا تو پھر ہم سے وہ آخرت چھوٹ جائے گی. اسی لیے ہم اپنی زندگی میں آخرت کو پریارٹی بنا لیں, ترجیح بنا لیں, تو یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس کے بعد سورہ الغاشیہ ہے, کل 26 آیتیں ہیں. مکی صورت ہے, مصحف کے اعتبار سے 88 اور تنزیل کے اعتبار سے 68ویں صورت ہے. قیامت کے روز کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے اور شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے, اور کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا, اور سوکھی گھاس ان کو کھانے کو دی جائے گی, اور یہی جو ہے نا ان کا کھانا اور پینا ہوگا. اس کے علاوہ کچھ کھانا پینا اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے جو جہنم رسید کیے جائیں گے. اور کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے اور اپنی کارگزاری پر مسرور یعنی خوش ہوں گے, اور عالی مقام جنتوں میں ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین مقام عطا کرے گا. اور وہاں پر یہ جو ہے نا لڑائی جھگڑا اور بے چینی اور بدامنی تو دور کی بات ہے, کوئی لغو بات بھی وہاں پر جنت میں نہیں سنیں گے. جو باتیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ اگر ان کے درمیان میں کچھ بغض اور دشمنی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بغض اور دشمنی کو بھی نکال دیں گے, اور سب مل کر کے جو ہے نا بہترین ماحول میں اپنی زندگی بتائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم نصیحت کیے جاؤ کہ تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو, پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے. یعنی اس دنیا میں انسانوں کے ذمے یہ بات نہیں ہے کہ کون ہدایت حاصل کیا, کون مانا, کون نہیں مانا. انسانوں کا کام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہے نا سب کو ڈھیل دے دیا. ہر انسان کو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے اختیار, آپشن اسی کو دے دیا ہے. دوسرے کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ نصیحت مانے یا نہیں مانے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے چلے جائیں اور اس دنیا میں لوگوں تک نصیحت پیش کر دیا جائے, تو اس کے بعد حساب کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا کہ کس کے پاس نصیحت آئی, کس کے پاس نہیں آئی, کس نے اختیار کی, کس نے اختیار نہیں کی, اور کس نے اس نصیحت کو لوگوں تک پہنچایا. یہ سارا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں لیں گے. اس کے بعد سورہ فجر ہے, کل 30 آیات ہیں, مکی صورت ہے, مصحف کے اعتبار سے 89 اور تنزیل کے اعتبار سے 10ویں صورت ہے. تم یتیم کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتے, اور مسکین کا کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے, اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کے کھا جاتے ہو, اور مال کی محبت میں بری طرح تم گرفتار ہو. یہ بھلائیاں انسان اس لیے نہیں کرتا کہ جو ہے نا مال کی محبت انسان کے دل میں بس جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کو گن کر کے رکھتا ہے, اور جو دوسروں کے حقوق ہیں اس حقوق کو پہنچانے کی تو دور کی بات, وہ حقوق بھی مارنے لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے چند مظلوم لوگوں کا تذکرہ کیا. اس میں سے مسکین کا کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے, یعنی اگر آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے, آپ نہیں کھلا سکتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے تمہیں کہ کم سے کم دوسرے کے پاس اگر کوئی حیثیت ہو تو اس کو اکساؤ, اور اس کو جو ہے نا ترغیب دو کہ وہ مسکین کا کھانا کھلانے پر اکسائے اور کھانا کھلانے پر تیار ہو, اور اس کو ترغیب ہو. اور دوسرے یتیم کا مال کھا جاتے ہو, اس کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتے یتیم کے ساتھ. اور تیسرا میراث کا مال سمیٹ کر کے کھا جاتے ہو. اور یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا رہتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا وراثت کی تقسیم میں ناانصافی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی مال کی محبت کی وجہ سے یہ میراث کا مال صحیح تقسیم نہیں کرتے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مال کی محبت اپنے دلوں میں مت پیدا کرو, بلکہ اللہ کی محبت کے تابع مال کی محبت کو تم رکھو. جب جہنم سامنے لے آئی جائے گی تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی کہ اس وقت اب سمجھنے کا انسان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو جہنم کو دیکھ کر انسان جو ہے نا سمجھ لے گا کہ اب جو ہے نا اصل وقت آ گیا ہے حساب کتاب کا, اب بچنے کا وقت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہی ہمیں یہ اطلاع دے دی ہے, بتا دیا ہے انسانوں کو کہ جو ہے نا اس وقت سمجھنے کا فائدہ نہیں, آج ہی سمجھ لیا جائے. اور دوسری طرف ارشاد ہوگا, اے نفس مطمئن, چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے, اور شامل ہو جا میرے بندوں میں, اور شامل ہو جا میری جنت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دوزخیوں کے مقابلے میں جو لوگ نیکوکار ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا استقبال کرے گا, اور ان کے دل مطمئن ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو محبت ہوگی, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا, اور انہیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنتوں میں داخل کرے گا.